ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ اس مسکن محمودیہ میں سرکار پیران پیر حسن ضمیر میرا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر کی 11ویں کی متبارک محفل میں جمع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت العلامہ مولانا امیر اعظم صاحب قادری نور اللہ مرکزہ کے سالانہ فاتحہ میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ امیر اعظم صاحب کا تعارف ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں، کوئی ان کی علمی لیاقت کے حساب سے بات کرتا ہے، کوئی ان کی شفاقت کے حساب سے بات کرتا ہے، کوئی ان کے آپسی جو لگاؤ لوگوں کے ساتھ ان کا تھا۔ لیکن میرے دیکھنے کا ایک رویہ الگ ہے۔ میں جب بھی امیر اعظم صاحب کو میں دیکھتا تھا، ان کو میں سادات کا وفادار سادات کا وفادار لوگوں سے آپ خطاب سنتے آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدینو تو دان، تم نے دنیا میں جیسا کیا ہے آگے ویسے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ کئی لوگ مرید بنتے ہیں، کئی لوگ عالم بنتے ہیں، کئی لوگ حافظ بنتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن امیر اعظم صاحب کی جو انتقال ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ جو سادات کی محبت میں مرتا ہے، اسے دنیا میں یہ صلہ ہے تو اسے آخرت میں کیا؟ دنیا میں یہ صلہ کیا کہ عام لوگوں کو جو بھی میسر ہوتا ہے پھول، لیکن یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے، سرکار کی مسلسل جو ہے محفلیں میلاد ہو رہی ہیں۔ امیر اعظم صاحب کا ایک معمول تھا، گاؤں میں جب بھی پروگرام، ایک جلسہ یا تو میلاد یا تو محفل، جو تا دم حیات جس کی فکر کرتے تھے، بعد وصال بھی یہی معاملات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ جو سامنے جو ہری چادر رکھی ہوئی ہے، یہ کوئی معمولی چادر نہیں، یہ شہزادہ غوث اعظم، نبیرہ غوث اعظم، سرکار قبلہ و کعبہ سرکار مومن اللہ بادشاہ قادری بغدادی کی غلاف پاک، ان کے مزار پاک کی چڑھی ہوئی غلاف پاک ہے، ان کے مزار پاک کی یہ چادر ہے۔ سرکار مومن اللہ بادشاہ قادری سرکار کی صاحب جو ہے آتے وقت صاحب خیال آیا کہ کیا نذرانہ لے کر کے جائیں، کیا نذرانہ لے کر کے جائیں، تو آپ کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو دنیا میں مومن بادشاہ قادری کا تبرک ملے، جسے دنیا میں محمود بادشاہ قادری کا ساتھ ملے، ارے امیر اعظم صاحب کو جب بھی صاحب کے پاس میں دیکھتا تھا، ان کو دیکھتے ہی صاحب مسکراتے تھے، صاحب مسکراتے تھے۔ جس کا پیر جس سے راضی ہو جائے، جس کا پیر ہے مرید سے راضی ہو جائے، اس کا خاتمہ بالخیر ایمان پر خاتمہ ہی بخشش کی علامت ہے۔ ایک اعتبار سے علمی معاملے میں بھی دیکھیں کہ ایک عالم دین ہے، ایک نسبت عاشق رسول ہے، تیسری نسبت ایک سید النسب سید کے مرید ہیں، نجیب الطرفین حسنی حسینی سید کے مرید ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ نے علم کی اتنی خدمت کی ہے کہ آپ کے کئی شاگرد جو ہے اس علاقے میں جو ہے امامت کر رہے ہیں، کوئی خطابت میں۔ ہم دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا سے آدمی لے کر کے جاتا ہے، کیا لے کر کے جاتا ہے؟ نیکی۔ لیکن امیر اعظم صاحب جو ہے دے کر کے گئے، کیا دے کر کے گئے ہیں؟ اولاد بھی ایسی چھوڑ کر کے گئے ہیں جو سیدوں کی ادب کرنے والے، اولاد جو چھوڑ کر کے گئے ہیں
سادات کی تعظیم کرنے والی اور اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت کی فکر انہیں دن رات رہتی تھی، وہی فکر اپنی اولاد کو دے کر کے علماء سے ربط، علماء کی محبت، علماء کا ادب، جو جس طریقے سے امیر اعظم صاحب نے جو ہے اپنی پوری زندگی کو، میں نے آپ کو سفر میں دیکھا، آپ کے ساتھ کئی مرتبہ سفر جو گفتگو ہوتی تھی، ہمیشہ ان کے ساتھ میں کئی لوگوں کے ساتھ ہی بات چیت ہوتی، کوئی گھر کی بات کرتا ہے، کوئی بنگلہ، کوئی دکان کی بات کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ جب بھی امیر اعظم صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، یا تو بزرگوں کے تبرکہ جمانے کے تعلق سے بات کرتے تھے، یا تو کسی بارگاہ میں زیارت کے نیت سے بات کرتے تھے، یا تو کسی بارگاہ میں اس کے موقع پر حاضری کے تعلق سے بات کرتے تھے۔ ہمیشہ جو ہے ان کو ایک ہی لو لگی رہتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے بزرگوں کے تبرکات جمائے جائے، کہیں نہ کہیں سے جو ہے بزرگوں کی تاریخ جمائی جائے، کہیں نہ کہیں سے جو ہے پنجتن کے بارگاہ کا کام کیا جائے۔ یہ فکر ہمیشہ رہتی تھی۔ ان کے لیے ایک شعر میرے خیال میں آیا، عشق احمد کا وہ عشق احمد کا انوکھا سا صلہ دیتے، عشق احمد کا انوکھا سا صلہ دیتے ہیں، اللہ والے ہی اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہی اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کہ بادشاہ پیرا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی محبت کا آج رنگ دیکھو، ان کی محبت کا یہ صلہ دیکھو کہ جب کوئی ایک شیخ ایک سید کی تعظیم کرتے کرتے عشق سادات میں انتقال کر جاتا ہے، وہ ذلت کی موت نہیں مرتا، وہ عزت کی موت مرتا ہے، وہ عزت کی موت مرتا ہے۔ اسی اکیان میں کئی علماء ان سے پہلے بھی قبرستان گئے ہوں گے، لیکن جو شان سیادت، سادات کی محبت، سادات سے وفاداری کا صلہ جو امیر اعظم صاحب کو دنیا میں ملا ہے، یہ ہر خاص و عام اس سے واقف ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کی جو نیت امیر اعظم صاحب کی تھی کہ اس یہاں کے اہل سنت والجماعت کو لے کر کے، ہمارے یہاں کے علماء کو لے کر کے، یہاں کے طلباء کو لے کر کے، مشائخین کو لے کر کے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے سالانہ فاتحہ میں مولا سرکار مومن اللہ بادشاہ قادری بغدادی کے صدقے میں ان کی تمام دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو نیت رکھتے تھے کہ یہاں سے جو اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت کا کام ہو، سلسلہ قادریہ کا جو ترویج و اشاعت کا جو کام ہے، وہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مرید کو ایسی فکر عطا فرمائے، ہر مرید کو ایسی فکر عطا فرمائے، کیونکہ ان کی جو فکر ہے، ان کی جو فکر ہے امیر اعظم صاحب کی، ہر مرید کو ایسی فکر ہونی چاہیے۔ ان کو اپنے سلسلے پہ ناز تھا، ان کو اپنے سلسلے پہ ناز تھا، اپنے بزرگوں پہ ناز تھا، اپنے بزرگوں پہ ناز تھا، وہ اپنے پیر و مرشد پر ناز کیا کرتے تھے، وہ اپنے پیر و مرشد پر ناز کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھا ہے وہ پیر کی تو محبت کرتے تھے، پیر کے گھر سے، پیر کے در سے، پیر کی چوکٹ سے اتنی محبت تھی، میں نے کئی مرتبہ امیر اعظم صاحب کو دیکھا کہ گھر میں جاتے وقت چوکٹ کا بوسہ لیتے، چوکٹ کا بوسہ لیتے تھے۔ یہ محبت ہر مرید کو ہونی چاہیے، ایسی محبت ہر مرید کو ہونی چاہیے۔ سرکار امیر خسرو، سرکار امیر خسرو کا ایک واقعہ بہت مختصر واقعہ ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک مجذوب پہ آپ کی نظر پڑتی ہے، ایک مجذوب پہ آپ کی نظر پڑتی ہے۔ سرکار امیر خسرو اس مجذوب کو دیکھتے ہیں کہ جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر جو ہے پھٹا پرانا گرد آلود کرتا ان کے جسم پر ہے۔ سرکار امیر خسرو دیکھ کر کے جو ہے آگے بڑھتے ہیں، اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی والدہ سے جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ والدہ سے گفتگو کے دوران کہتے ہیں، امی جان میں نے ایک مجذوب کو، میں نے ایک راستے میں ایک ایسے شخص کو پایا جس کے بال بکھرے ہوئے، جس کے جسم پر پھٹا پرانا کپڑا ہے، گرد و غبار میں گردآلود کرتا جس کے جسم پر ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں ایک محبت، ایک کیفیت ایسی پیدا ہوئی کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس سے گفتگو کروں، میں اس کے پاس جاؤں،
गुफ्तगू करूं तो वालिदा कहती है तेरे दिल में जब ये कैफियत पैदा हुई तो क्या तुमने उनसे मुलाकात की, क्या तुमने उनसे मुलाकात की? तो सरकार अमीर खुसरो कहते हैं अम्मी जान मेरी उनसे मुलाकात नहीं बल्कि मैं देख करके चला आया। तो सरकार अमीर खुसरो की वालिदा कहती हैं कि तुम जाओ जाकर के सबसे पहले उनसे मुलाकात करो, जाकर के तुम उनसे मुलाकात करो। सरकार अमीर खुसरो पहुंचते हैं उस मजलूम के पास, उस मजलूम के पास जब पहुंचते हैं उनसे हाथ में हाथ लेते हैं, मुसाफा करते हैं, तो वो मजलूम बढ़ करके जो है उनके पेशानी को चूमता है। सरकार अमीर खुसरो की पेशानी को चूमता है। अमीर खुसरो परेशान होते हैं, सोचते हैं कि मजलूम है, मैं भी छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी पेशानी को क्यों चूमते हैं? तो मजलूम कहता है मैं तेरे सर पर वक्त के एक बड़े वली का हाथ देखता, तेरे सर पर वक्त के एक बड़े वली का हाथ देखता हूँ। तो ये अमीर खुसरो के सर पर निजामुद्दीन महबूब इलाही का हाथ उसको ज़ुल्म में देखा था। हाँ, जब निजामुद्दीन महबूब इलाही का हाथ अमीर खुसरो के सर पे पड़ा तो वो तूतिए हिंद हो जाए, हस्सानुल हिंद हो जाए। सरकार महमूद बादशाह कादरी का दस्ते मुबारक अमीर आजम साहब के सर पे, उनके सर पे था। जब हाथ सर पे होता है, जब किसी बड़ी शख्सियत का हाथ सर पर हो, वो इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। इसलिए जो दस्त आपने पकड़ा है, जिस पीर का दामन, जिस पीर के हाथ में आपने हाथ दिया है, उस हाथ की अजमत को जानो और उस हाथ को जो है हमेशा सर पर रखो, उस हाथ की अजमत को पहचानो। पीर से वफादारी और सच्ची मोहब्बत, यही चीज जो है जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला हमें भी अमीर आजम साहब जैसा अपने पीर और मुर्शिद से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।